اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مثال مشورے کے چور چوری سے جائے خیرہ خیری سے نہ جائے۔ کچھ یہی حالت دیوبندیوں کی بھی ہو چکی ہے، جو اب اپنی ہر تقریر میں، ہر تحریر میں اور اپنے ہر ویڈیو کلپ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے حوالے سے بہتان بازی کرنے سے، ان کے جانب مختلف قسم کے جھوٹ منسوخ کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہی میں سے ایک مفتی رفیق نامی دیوبندی کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید امام اہل سنت نے ان کے اکابرین یعنی اکابرین دیوبند میں سے مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری کی عبارت نقل کرنے میں کسی قسم کے دجل سے یا معاذ اللہ خیانت سے کام لیا۔ تو مفتی رفیق نے جو کچھ باتیں کی تھی اپنے ویڈیو کے اندر، اس کے جواب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ مفتی رفیق نے یہ کہا اس کے بقول کہ انوار ساتیہ جو علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، یہ کتاب بدعت کی تائید و ترویج کے اندر ایک بے مثال کتاب ہے، اور اس کے اندر بدعت وغیرہ موجود ہے معاذ اللہ۔ تو ہم یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ اجلہ خلفاء میں تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ عبدالسمیع رامپوری کو خلافت دی تھی، از خود خلافت دی تھی، اور دوسری جانب حاجی صاحب سے خلافت لینے والوں میں یہ دیوبندی مولوی بھی تھے، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی وغیرہ بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے، چمکانے کے لیے حاجی صاحب سے خلافت مانگ کر لی تھی، اور یہ ایسے بے شرف قسم کے خلیفہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہماری بیعت کرنے کی ضرورت ہے شریعت کے اندر۔ حاجی صاحب کو چاہیے کہ وہ آ کے ہم سے شریعت کے مسائل ہم سے سیکھیں، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بے شرم ٹولہ تھا جو حاجی صاحب کی کتابوں کو حمام میں جھونکنے کا درس دیتا تھا۔ تو ایسے لوگ جو اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے کوئی منفی نظریہ رکھتے ہوں، وہ اگر دوسرے کے بارے میں، دیگر سنی علماء کے بارے میں اگر وہ زبان درازی کر رہے ہیں تو ہمیں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی شر سے ان کا پیر محفوظ نہیں ہے، وہ دوسروں کے بارے میں کس طرح خیر کی بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، انوار ساتیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اوپر، جس کے بارے میں مفتی رفیق نے کہا کہ یہ کتاب بدعت کو ترویج دینے والی کتاب ہے، اس کتاب پر خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریض موجود ہے۔ تو میں مفتی رفیق سے اور دیگر دیوبند سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاجی صاحب ایسی کتابوں کے اوپر تقریضات لکھ دیتے تھے جو معاذ اللہ بدعت کی ترویج جن سے ہوتی ہو، جو بدعت کی تائید کرتی ہوں؟ کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایسی کتابوں کے اوپر تائید لکھ دیتے تھے، تقریض کر دیتے تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو اپنے پیر کی کتابیں حمام میں جھونکنے کا درس دے رہے ہوں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اگلی بات اس نے یہ کہی مفتی رفیق نے کہ علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیاس کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و نازل ہونے کی دلیل قائم کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو جو مغالطہ لگا ہے، یہ قیاس اور دلالت النص میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے لگا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اختلاف شروع کہاں سے ہوا، کیونکہ یہ تو دیوبندیوں کے بھی اصول ہے۔ آپ کے 616 مولویوں کی جو مصدقہ کتاب ہے کہر آسمانی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو اختلاف ہوا تھا، پہلے جو بات تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کون سی کتاب لکھی گئی، اسی کے اوپر بات ہوگی۔ تو اسی اصول کے مطابق پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ تو اختلاف جو تھا وہ آپ کے مولوی عبدالجبار عمر پوری، آپ کے پیشوا، اس کی یہ عبارت تھی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے اپنی یہ صفت کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اختلاف جو تھا وہ اس عبارت سے پیدا ہوا، آپ کے جو پیشوا تھے عبدالجبار عمر پوری، ان کی عبارت سے۔ اس عبارت میں صحیح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ عمر پوری صاحب نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عطائی طور پر حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا، اور اس بات کا رد علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں کیا۔ یعنی علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انوار ساتیہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کو، عطائی طور پر حاضر و ناظر ہونے کو دلائل کے ساتھ اس کا ثبوت دے رہے ہیں، اور مولوی رشید احمد گنگوہی اسی چیز کو رد کر رہا ہے براہین قاطعہ کے اندر۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ گنگوہی کے نزدیک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننا تو شرک ہے، لیکن یہی صفات وہ شیطان اور ملک الموت میں مانتے ہیں۔ گویا رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد سہارنپوری نے شیطان اور ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا ڈالا، معاذ اللہ۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے شرک کر دیا۔ یہ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو حاضر و ناظر ہونے کی صفت مان رہے ہیں، اور وہی صفت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماننے کو شرک کر رہے ہیں۔ دوسری بات، علامہ عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمہارے باطل نظریے کا رد کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے،
اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو یہ صرف خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں ہوئی جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کرنے سے شرک اور کفر لازم ہو آ جائے معاذ اللہ۔ تو علامہ عبدالسمد رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں قیاس سے کام نہیں لے رہے، بلکہ وہ دلالت النص سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کلام مجید کے اندر ہے کہ اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تم اف بھی نہ کہو۔ اب کوئی شخص اس بات کو کہ والدین کو ان کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب والا یہ بات، یہ تو قیاس ہو گئی۔ کوئی عقل و شعور رکھنے والا بندہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ جی کلام مجید کے اندر والدین کو اف کہنے کا تو منع ہے لیکن ان کو مارنے پیٹنے کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس بیوقوف سے کہا جائے گا کہ جب اف کہنا حرام ہوا تو مار پیٹ کرنا تو بطریق اولا یہ حرام ہوا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دیوبندی ہر جگہ جہالت ہی دکھاتے ہیں، اور اسی جہالت اور بکس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بکس میں ان خبیثوں نے یہ عبارت لکھ دی، یہ میرے پاس موجود ہے براہین قاطعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 55۔ یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم تو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، فخر عالم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ معاذ اللہ۔ ابلیس کے حوالے کا یہ ہے بکس، یعنی یہ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو حاضر و ناظر ہونے کی جو صفت ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی صفت کے ماننے کو یہ شرک کہہ رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام ایک اور بات، براہین قاطعہ کہ اسی کفری مضمون کے تائید 616 ملایان دیوبند کی مصدقہ کتاب برات الابرار، اس کا صفحہ نمبر ہے 57۔ 616 ملایان دیوبند رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد سہارنپوری کی کفریہ مضمون کی تائید کس طرح سے کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، اور محفل میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دیوبندیوں کا وہ بکس تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر کر دیا، اور اس کے بعد ہم بے تحاشا دلائل دے سکتے ہیں کہ دیوبندی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حاضر و ناظر ہونے کو تو شرک کہتے ہیں، لیکن یہ ابلیس سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کے اوپر یہ دلائل قائم کرتے ہیں۔ اور دیوبندیوں سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کا غلیظ عقیدہ رکھے؟ جو اپنے نبی کا نہ ہو سکا وہ آپ کا یا ہمارا کیا ہوگا؟ امام اہل سنت اسی لیے تو فرماتے تھے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ دیوبندیوں کے اوپر امام اہل سنت نے کیا ان کی تکفیر کرنی تھی؟ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر وہ لعنت پڑی ہے کہ انہوں نے خود اپنے کفر کے اوپر مورثت کر ڈالی۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے المحند علی المفند، دیوبندیوں کے عقائد کی سب سے بڑی کتاب، جس کے بارے میں دیوبندی کہتے ہیں کہ جو المحند کو نہیں مانتا وہ دیوبندی ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 کے اوپر، اور یہ مکتبۃ شیخ بہادر آباد کراچی سے چھپی ہوئی میرے پاس یہ نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 کے اوپر یہ مولوی خلیل جس نے براہین قاطعہ لکھی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ہے وہ کافر ہے۔ ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ اس فتوے سے خلیل احمد انبیٹوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی یہ پکے کافر ثابت ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین مفتی رفیق دیوبندی نے براہین قاطعہ کے حوالے سے، انوار ساطع کے حوالے سے اور رستم الحرمین کے حوالے سے جو کچھ اس نے مغالطہ دینے کی اور غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی تھی، الحمدللہ ہم ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب دے چکے۔ اپنی گفتگو میں امام اہل سنت کے ان اشعار کو ختم کروں گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ادائیِ بخشش کے اندر کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور شرک پھیرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔